اللہ کے یہ فیصلے ہیں، آزمائشیں تو آنی ہے۔ آ جائے جب آزمائش تو پھر اس کو دور کیسے کر سکتے؟ 4 کام آپ کو زندگی کی ہر مصیبت سے محفوظ کر دیں گے۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو ہر قسم کے مصائب سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ عز وجل نے یہ پیغام دے دیا، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک استغفار انسان کرتا ہے اللہ عز وجل اسے اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ دوسرا کام جو کرنے والا ہے، جو بہت معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اسمحوا یسمح لکم، تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تیسرا کام جو آپ کو ہر قسم کی مصیبت سے یوں محفوظ کر لے گا کہ آپ قلعے میں بند ہو، الصدقہ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بھی۔ اور آخری بات، یہ دعا کثرت سے کیا کرے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوال نعمتک، جو نعمت، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، قوت کی نعمت، نیکی کی نعمت، کوئی بھی نعمت، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ نعمتیں مجھ سے زائل نہ کر۔ وتحول عافیتک، آج صحت ہے، نماز پڑھتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، خیر خواہی کرتا ہوں، والدین کی اگر میں خدمت کرتا ہوں، کسی کے کام آتا ہوں، میرے مالک یہ عافیت کی نعمت جو ہے یہ مجھ سے نہ چھیننا، ایسی بیماری نہ ہو کہ میں نماز بھی نہ پڑھ سکوں۔ وفجاءۃ نقمتک، اور اچانک سے ایسی مصیبت نہ آئے کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ وجمیع سخطک، اللہ تیرے ہر قسم کے غصے سے میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں بہت کمزور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ جب یہ انسان پڑھ لے تو اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار اتنی بڑی نعمت ہے، یقین کر کے صبح پڑھ لیں، شام تک موت آ جائے جنتی، شام کو یقین کر کے پڑھ لیں، صبح تک موت آ جائے، دنیا جہان کے فتنے ہوں، یہ زلزلے اللہ عز وجل ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ عز وجل کے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے جو پڑھ لے رات کو صبح تک فوت ہو جائے یہ جنتی۔ اللہ سے دعا ہے ہر قسم کی مصیبت سے ہمیں بچائے، مولا کریم ہر خیر ہمارے حصے میں لکھ دے۔ مولا کریم ہم کمزور ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، الہ العالمین ہم خطا کار ہیں، ہمیں معاف فرما اور ہم پہ اپنی خصوصی رحمت کا نزول فرما، اور اس طرح کی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ اللہ عز و جلال کی قسم کہ آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، ان 2 کلمات پڑھنے سے انسان کی زندگی میں وہ تبدیلی آتی ہے جو اس نے زندگی میں کبھی سوچی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6384، صحیح الجامع کی روایت ہے 7944۔ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی، اس دن کے بعد سے پتہ نہیں احساس ہی بن گیا ہے، جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہو گئی۔ اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو ہے، تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے، یا حازن
اکثر من لا حول ولا قوة الا باللہ یا عبد اللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ. جی سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والے نہیں ہیں، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کیا چاہیے؟ اللہ اس خزانے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے ذکر کے ساتھ ایک اور ذکر کا بھی تذکرہ کیا، اور وہ ذکر کون سا ہے جس کو آپ کثرت سے پڑھیں؟ اور یہ میری اور آپ کی زندگی کا وہ ذکر ہے جس کی تمنا اور تڑپ 1400 سال سے لوگ کرتے آئے، اور ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اولادوں کو بھی کروانی چاہیے. لا الہ الا اللہ. یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا. یہ وہ کلمہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کے آخری سانس جاری ہوں اور ختم ہو رہے ہوں اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، ادھر کلمہ جاری ہوگا، ادھر یہ جنتی مہمان بن جائے گا. لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، موت کے وقت زبان پہ وہی کچھ آتا ہے جو زندگی میں بار بار زبان پہ آتا ہے. امام ابن القیم فرماتے ہیں نا، وہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا، تو جب اس کی جان نکلنے لگی تو اس کو لوگ کہتے قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو. وہ کہتا ہے هذا القماش بدرہمین وهذا القماش ب10 دراہم، یہ 2 درہم کا ہے، یہ 10 درہم کا ہے. وہ کہیں کلمہ پڑھو، اور اسی طرح کہتا کہتا مر گیا. شراب نوشی کرنے والے کو کہا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، تو آگے سے کیا کہتا ہے اشرب انت ثم اسقنی، پہلے تم خود پی لو پھر مجھے پلانا. اور اسی طرح کہتا وہ مر گیا. جو کام انسان کرتا ہے دنیا میں، موت کے وقت وہی یاد آتا ہے. اللہ عز وجل نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ایک بہت بڑا انعام ہم تک پہنچایا، اور وہ کون سا انعام ہے جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایمان کی لذت اور مٹھاس اور حلاوت، یہ نصیب کس شخص کو؟ کھانا انسان کی جسمانی ضرورت ہے، کھانا اور پینا یہ جسم کی غذا ہے. اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی، قرآن و حدیث یہ روح کی غذا ہے. کھانا پینا جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت زبان محسوس کرتی ہے، ایمان جتنا اچھا ہوگا اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے. انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جائے، اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کے سامنے رکھ دے اسے کڑوا لگتا ہے. انسان کا روح بیمار ہو جائے اور انسان کا ایمان کمزور ہو جائے تو انسان کو دنیا کی کوئی خوشی کیا، کوئی غمی محسوس نہیں ہوتی. اس کے اندر صرف قلق ہوتی ہے، اضطراب ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، ہر وقت پریشان، ہر وقت جو ہے کسی ڈپریشن کا شکار رہتا ہے. سبب کیا ہے؟ یہ بیچارہ ایمانی طور پہ دیوالیہ ہو چکا. مصیبتیں انبیاء پر بھی آئیں، اولیاء و اصفیاء پر بھی آئیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق توڑ لے، اس کا معنی یہ ہے کہ مایوس ہو جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ عبادت چھوڑ دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اس کا معنی ہے کہ نعوذ باللہ غلط باتیں اپنی زبان سے بولنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ گریبان چاک کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے چہرے کو خود ہی تھپیڑے مارنا شروع کر دے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کرنا شروع کر دے. نہیں، ایمان کا معنی یہ ہے کہ کہا جائے کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا، جو بھی حالات پیش آئیں گے وہ میرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں. لذتی و راحتی فیما قدر علی، میری زندگی کی اصل لذت و حلاوت اور مٹھاس یہ ہے میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس پہ راضی. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498. دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کلمات کوئی پڑھ لے، رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے
اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں. یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذوالجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی. میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت. ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا. اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے. جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے الحمدللہ. آپ اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكري سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں. اللهم اغفر لي رب اغفر لي ولوالدي اللهم اشفني اللهم اشف أمي اللهم اشف والدي اللهم اشف أولادي اللهم اهدهم سبل السلام. جو دعائیں کرتے ہیں اللهم اكتب لي الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے. جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کہ اس میں اللہ ذوالجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے. صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کی رسول پر درود بھیجنا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے لم یأتی احد یوم القیامہ بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ. قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف. بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. اللہ اکبر. دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دے. فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات.
یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153، نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فإنها صلاة كل شيء، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ ذوالجلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں 2 وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ ذوالجلال جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی تھی، پھر اللہ ذوالجلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتے وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہتے پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا۔ دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے۔ آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ 4۔ آپ نے اسی طرح 1 2 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی۔ ثم ذهب
اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا. فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے، ثم رجع، واپس آ گیا. فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم. جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے. وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ. لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی. یہ چاروں